ناظرین آداب، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین آج بہت ہی امپورٹنٹ ولاگ ہے۔ ایک تو دورہ ہے بھارتی وزیر اعظم، پاکستان دشمن ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ان کا دورہ اسرائیل کا دورہ ہے۔ اس دورے کے مقاصد کیا ہیں، ایجنڈا کیا ہے اور پس پردہ مقاصد کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ علیمہ خان نے پی ٹی آئی کے لیے کچھ احکامات جاری کر دیے، کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عمران خان کیا کہتے تھے، علیمہ خان کیا کر رہی ہیں، اس کو پورے تناظر میں اس پہ بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں نریندر مودی کے دورے کی۔ آج وہ پہنچے ہیں، غالباً 3 روز کا دورہ ہے۔ وہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہوں گے۔ کنسرٹ کہلاتی ہے ان کی پارلیمنٹ، اور یروشلم میں پارلیمنٹ بیٹھتی ہے۔ اس کے اجلاس یروشلم میں ہوتے ہیں، پارلیمان ہاؤس ان کا جو ہے وہ یروشلم میں۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں، وہ بھارت کی جانب سے اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر اعظم بھی ہیں۔ اور یہی نہیں، وہ بھارتی وزیر اعظم کے طور پر اسرائیل کا دوسرا دورہ کرنے والے بھی پہلے وزیر اعظم ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کو اسرائیل سے کتنی محبت ہے۔ اب اس محبت کو ذرا ہم ماضی میں اگر لے جائیں، 1949 سے لے لیں، 47 سے لے لیں، 48 سے لے لیں۔ مسئلہ فلسطین جب پیدا ہوا تو اس وقت جب نان الائنڈ موومنٹ بنی تھی پری پارٹیشن، تو جواہر لال نہرو اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے تھے، اور مسئلہ فلسطین پر ان کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ تھیں۔ وہ بھی اسرائیل کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ اقوام متحدہ میں جب بھی اسرائیل کے خلاف ووٹنگ ہوئی، بھارت نے ووٹ کیا کانگریس کے زمانوں میں، اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھارت کے رہے، بہت بعد میں ہوئے لیکن رہے، لیکن اس حد تک نہیں گرا کبھی بھارت کی کوئی حکومت اتنی نہیں گری جتنی نریندر مودی گرے۔ اندرا گاندھی جو ہیں وہ ان کے زمانے میں بھی اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اندرا گاندھی بھی، اور ان سے پہلے جواہر لال نہرو، ان کے بعد اندرا گاندھی کے بعد آنے والے وزرائے اعظم بھی، وہ تحریک آزادی فلسطین، جسے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کہا جاتا ہے، یہ مدر باڈی تھی فلسطینی آزادی تحریک کی۔ اس کے سربراہ یاسر عرفات کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور ضیاء الحق کے زمانے میں چونکہ یاسر عرفات جو ہیں وہ ان کے قریب نہیں تھے، ضیاء الحق کو ناپسند کرتے تھے، مختلف وجوہات تھیں ان کی، خاص طور پر اردن فلسطین جنگ میں بھی ضیاء الحق کا کردار پر ان کو تنقید کرتے تھے، لیکن وہ پاکستان کا نہیں آتے تھے۔ پھر ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اور وہ بھٹو کو بہت پسند کرتے تھے۔ بنیادی وجہ ان کی یہ بھٹو کو پھانسی دینا تھا ضیاء الحق کا۔ تو بہرحال بہت ہی وہ وہاں ان کو انڈیا میں بڑی رسپیکٹ ملتی تھی۔ حالانکہ اندرا گاندھی پاکستان مخالف تھی، پاکستان میں علیحدگی کا بیج انہوں نے بویا، بنگلہ دیش میں مکتی بانی بنوائی، سب کچھ کیا، بنگلہ دیش کو علیحدہ کر کے دم دیا۔ اب نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ BLA وغیرہ کے ذریعے، جنہیں اب ہم فتنۃ الہند کہتے ہیں، ان کے ذریعے بلوچ علیحدگی پسند، شدت پسند اور دہشت گردانہ جذبات کو ہوا دے کر روزانہ دہشت گردانہ حملے کراتے ہیں۔ کل ہی ابھی جو ہے وہ معصوم بلوچوں کے گھر جلا دیے یہ BLA وغیرہ نے۔ یہ تو خیر ان کی انسانیت ہے، مودی کی بھی یہی انسانیت ہے، اور نتن یاہو کی بھی یہی انسانیت ہے کہ یہ اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی معصوم شہری کا گھر جلا سکتے ہیں، کسی کا بھی گلا کاٹ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ بہرحال نریندر مودی جو ہیں وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو، بھارتی تعلقات جو ہیں ان کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کی بات کی، اور اسی پر کام کیا۔ پہلے جب BJP کی پچھلی حکومت تھی 90s میں، اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت تک BJP بھی یہ جرت نہیں کرتی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، کیونکہ بھارتی رائے عامہ بڑی امپورٹنٹ تھی اس وقت، اور بھارتی رائے عامہ فلسطین کے حق میں تھی۔ اور نریندر مودی صاحب نے تو سب کچھ تبدیل کر دیا، اینٹی مسلم سینٹیمنٹ پیدا کیا، اور پھر وہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے وہ BJP نے کیا تھا، لیکن اس کو ہوا دی گئی اور نریندر مودی انتہا پر لے گئے۔ اب نریندر مودی جو ہے وہ نتن یاہو کو کہتے ہیں تو آپ جتنا مرضی قتل عام کریں، کیونکہ نریندر مودی کو قاتل قرار دے رکھا ہے عالمی عدالت انصاف نے، میں نے نہیں، عالمی عدالت انصاف نے ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر دے رکھا ہے، اور اس کو واپس بھی نہیں لیا اس فیصلے کو اب تک۔ تو نتن یاہو تو فلسطینیوں کا قاتل ہے، نریندر مودی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یعنی یہ شریک قاتل ہے۔ یہ دنیا اس کو سمجھے گی، یقینی طور پر سمجھے گی۔ لیکن نریندر مودی کے کچھ مقاصد ہیں، وہ ایک تو
اس وقت جب اٹل بہاری واجپئی تھے تو بھارت کو اپنے اس وقت ان کو خود ساختہ خطرہ لاحق تھا پاکستان سے بھی اور چائنا سے بھی. تو اسرائیل گئے تھے ایل کے اڈوانی جب پاکستان جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو ایل کے اڈوانی پاکستان کو ختم کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے. وہ اس دوران گئے تھے ایک میزائل خریدنے. لیکن اس سے پہلے بھارت اور اسرائیل اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ قریب آئے تھے جب راجیو گاندھی کا دور تھا. اس وقت بھی بھارت پاکستان پر حملے کی کوششیں کرتا تھا. اندرا گاندھی کے زمانے میں بھی کرتا تھا. لیکن وہ ضیاء گئے میچ دیکھنے. اس وقت بھی کچھ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ کی خبریں تھیں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی خبریں تھیں. تو ضیاء گئے کارنش بجانا ہے سونیا گاندھی کو اور پھر ایک پیغام دیا اور اس کے بعد بھارت ٹھنڈا ہو گیا, پیچھے چلا گیا. پھر دوبارہ بھارت نے سازش کی. اس دوران میں خبر بھی آئی عالمی میڈیا کے ذریعے وہ آئی خبر کہ 3 بھارتی اسرائیلی طیارے جو ہے وہ کہیں بھارت پہنچے ہیں, لینڈ کیے ہیں. اور اس وقت بھی خبر آئی. پھر ان کا کلدیپ نائر کا انٹرویو ہوا ڈاکٹر قدیر خان سے اور پھر اس کے بعد بھارت پھر پیچھے چلا گیا. تو بارہا ایسا ہوا اور بھارت کو بیک فٹ پر جانا پڑا. لیکن یہ کھل کر اب سامنے آئے ہیں, اب پہنچے ہیں وہاں. تو ان کا جو مقاصد ہیں دورے کے, جو ایجنڈا ہے, ایک تو ہے دفاعی پارٹنرشپ. اس میں دفاعی تعاون, خریداری کریں گے اسلحے کی اور کیا کریں گے. اب باہر لگائیں گے, قرضہ لیں گے اندرونی کمپنیوں سے. اور ان کی معیشت ابھی اتنی اجازت نہیں دیتی کیونکہ ابھی انہوں نے $300 ارب کا معاہدہ کیا ہے امریکہ سے. دنیا میں اور جگہوں پر بھی کر رہے ہیں. پھر وہ ڈرونز خریدیں گے, ٹینک خریدیں گے, گدے خریدیں گے, ٹیکنالوجی منتقل ہوگی. ٹیکنالوجی کل ٹرانسفر جو ہے نا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر, اس پر بھی بات ہوگی. وہ میزائل ٹیکنالوجی ہوگی اور دیگر جو ٹیکنالوجیز ہیں اس پر بھی بات ہوگی. لیکن جو خفیہ ایجنڈا ہے وہ ایک تو بھارت کی وزیر اعظم جب پہنچیں گے تو وہ ان کو اظہار یکجہتی کریں گے فلسطینیوں کے خلاف. اس لیے کہ غزہ میں جو قتل عام کیا اس کا ذمہ دار تو نیتن یاہو ہے. نیتن یاہو کے ساتھ دنیا میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا سوائے امریکہ کے اور برطانیہ کے. تو بھارت بڑی ریاست ہے, اپنے آپ کو جمہوریت کی سب سے بڑی ریاست قرار دیتی ہے, جمہوری ریاست. تو بھارت کھڑا ہوگا تو کہاں جمہوریت اور کہاں کا انصاف. تو بہرحال وہ یکجہتی کا اظہار کریں گے. ایک اور بھی ایجنڈا ہے, وہ بھی ایجنڈے پر نہیں ہے بات, ویسے اس طرح اوپر نہیں ہے. بھارت نے جو جاسوسی کے آلات ہیں, سرویلینس کے آلات ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو لگا رکھے ہیں وہ ہیں جو اسرائیل نے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں استعمال کیے ہیں. اور بھارت اس کو چھتیس گڑھ وغیرہ میں بھی استعمال کرتا ہے جہاں آزادی کی تاریخیں نیکسلائٹس کے ایریاز میں بھی استعمال کرتا ہے. اب اس میں وہ ان کی اپگریڈیشن کی بھی بات ہوگی. پھر ذرا اگر ہم غور سے دیکھیں تو جب ان کا دورے کا اعلان ہوا اور تاریخ کا اعلان واضح کیا گیا اور اس کے بعد سے افغانستان نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ کر دیا. یہ ایک نیکسس ہے. ایک نیکسس یہ ہے بھارت سے اسرائیل, دوسرا نیکسس ہے اسرائیل سے افغانستان. پچھلے دنوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کچھ میڈیا آؤٹلیٹس پر, اور افغانستان سے یہ خبر آئی تھی, میں نے نہیں دی تھی, کہ کچھ اسرائیلی انٹیلیجنس جو ہے موساد, اس کے کچھ ہائی اپس وہاں آئے تھے, کابل میں رہے اور انہوں نے طالبان قیادت سے بات چیت کی. اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہے, نیٹو کے ہتھیار جو ہیں وہ خودکار ایسے ہتھیار ہیں جو افغان چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. ان میں چند لوگ تھے جن کو یہ چلانا آتے ہوں گے, لیکن ان کے وہ رشین میزائل ہوں یا ان کو ورکیبل بنا کر دے رہا ہے کون؟ بھارت یقینی طور پر, اور اسرائیل. یہ ان کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. نیتن یاہو تو پہلے بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف انٹرویو دے چکے. تو پاکستان جو ہے ڈیفینس ڈیل بہانا ہے, پاکستان نشانہ ہے بنیادی طور پر, کیونکہ اس نیکسس کے ذریعے یہ پاکستان کو تنگ کریں گے. پاکستان کو دونوں اطراف سے گھیر کر اور پھر شاید یہ کوئی نئی سازش تیار کر سکتے ہیں. بلوچستان میں پہلی یہ بھارت جو ہے وہ سازش کو بڑھاوا دے رہا ہے, ٹی ٹی پی اور فتح الخارج کے ذریعے, اور جو دیگر تنظیمیں داعش, ISS, خراسان اور وہ ترکمانستان ٹائگرز جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف لگا دیے ہیں. اور یہاں بلکہ افغان میڈیا تو یہ خبر پھیلا بھی رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور جو ترکمانستان والا گروپ ہے, خراسان گروپ ان کے درمیان جو ہے وہ ان فائٹنگ بڑھ گئی ہے اور وہ پاکستانی علاقوں میں لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, لیکن وہ خبریں پھیلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو گھیرنے کا منصوبہ ہے.
اور اس منصوبے سے ہم آگاہ ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی جب ہم نے جواب دیا، جب لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے اس کے بعد ہم نے جواب دیا تو اس میں افغانستان تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، بلکہ اس نے رابطہ کی بھی کوشش کی۔ خبر یہ ہے اس میں کہ محمد صادق خان جو ہیں، جو ہمارے وہ ہیں معاون خصوصی برائے افغانستان وزیر اعظم کے، ان کے ذریعے بھی، اور پھر سفارت پاکستانی سفیر جو ہیں کابل میں، ان سے بھی بات چیت آگے نہیں بڑھی، کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ ویریفائیبل ایکشن کریں اور جو ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کریں، تو افغانستان یہ دے نہیں سکتا۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی کہ گزشتہ روز، اور یہ بڑی خبر ہے کیونکہ مجھے امریکن سورسز سے ملی ہے، کچھ دوست امریکہ میں ہیں جو پہلے پاکستان میں ہوا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ میرا رابطہ کبھی کبھار ہوتا ہے، خبر کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ وزیر اعظم کی جب امیر قطر سے ملاقات ہو رہی تھی، جس میں تمام بڑی پرسنالٹیز شامل تھیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے، اس میں جب ملاقات ہو رہی تھی تو یہ داجل اور بکر چیک پوسٹ والا جو واقعہ ہے اس کی خبر آ گئی، اور وزیر اعظم کو اس کے پوائنٹس بھیجے گئے۔ وزیر اعظم نے وہ سارے سب معاملہ ان کے آگے رکھ دیا، قطر کے آگے۔ قطر بہت حمایت کر رہا تھا افغانستان کی، مذاکرات میں بھی، اس کے بعد بھی، تو امیر قطر خاموش ہو گئے میری اطلاع کے مطابق، اور یقینی طور پر اب ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان جو ہے وہ تیار ہے، اور پاکستان نے جو جواب دیا ہے ابھی اس سے زیادہ سخت جواب بھی دے سکتا ہے، اور پاکستان کے جواب کا انداز بھی بدل سکتا ہے۔ آگے چل کر اس پہ بات کریں گے جب یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کی جانب۔ پی ٹی آئی بھی ایک عجیب جماعت ہے، وہ بھی جیسے ٹی ٹی پی کنٹرول میں نہیں آتی، پی ٹی آئی بھی کنٹرول میں نہیں آتی۔ وہ آج گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ سے میں نے ہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے لوگ جو ہیں عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے مزید کھل کر بولے، میرے ایک کولیگ ہیں سردار طیب، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ پارٹی جو ہے فیملی سے پوچھے بغیر کوئی اختیار نہیں رکھتی عمران خان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا، یعنی پارٹی پر یہ پابندی عائد ہو گئی ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہے، وہ عمران خان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی، کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، فیصلہ کہتی ہے کہ ہم کریں گے فیملی۔ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر عمران خان کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہوگا تو فیملی ان کی، ان کے بچے ہوں گے، ان کی اہلیہ ہوں گی، اور بچے ان کے جو ہے وہ انگلینڈ میں ہیں، اہلیہ یہاں جیل میں ہیں، اور وہ مطمئن ہیں، عمران خان خود بھی علاج سے مطمئن ہے۔ لیکن یہاں یہ معاملے کو کسی اور جانب لے جانا مقصود ہے، اور سہیل آفریدی بھی اس کام میں علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بھی پارٹی کو ڈسون کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور فیملی میں جو پھڈا ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور بہت سختی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی کوئی فیصلہ نہ کرے۔ یہ وکلا پر اور بھی الزامات عائد کیے انہوں نے، حالانکہ وہ وکیل سلمان صفدر ہی تھے نا جنہوں نے آ کے ان کو رپورٹ دی، اور وہ 80% آنکھ خراب ہو گئی والا معاملہ، حالانکہ وہ 80% آنکھ خراب ہونے والا معاملہ درست نہیں تھا۔ لیکن اب علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست میں ہمارا انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ پارٹی یہ کہتی ہے کہ پارٹی تو عمران خان نے بنائی، اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ پارٹی لیگیسی ہے، میری فیملی اس میں نہیں آئے گی، یہ کوئی فیملی کنسرن نہیں ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح۔ تو پھر علیمہ خان جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے اس طرح کی دھمکیاں کیوں دے رہی ہیں، اس طرح کے احکامات کیوں دے رہے ہیں، یہ اصل میں پرابلم ہے۔ سیاست میں اس سے انتشار آئے گا، اور اگر پی ٹی آئی تباہ ہوتی ہے تو نقصان عمران خان کا ہوگا، علیمہ خان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، سہیل آفریدی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بڑے مسائل ہیں، ان مسائل سے بہت سنجیدگی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی ضرورت ہے۔ علیمہ خان کا اسٹینڈ بعض اوقات وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا بہت لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک اچھی سیاست کر رہے ہیں، وہ راستے نکالتے ہیں، اور یہ علیمہ خان وہ راستے کھوٹے کر دیتی ہیں۔ تو ذرا سوچنا چاہیے علیمہ خان صاحبہ کو بھی کہ وہ بھائی کی محبت میں، بھائی بہن ہے، تاریخ میں کبھی کسی بہن نے بھائی کو نہیں مروایا اقتدار کے لیے، یہ ٹھیک بات ہے، لیکن بھائیوں نے بھائیوں کو مروایا، تاہم عمران خان ان کے بھائی ہیں، پارٹی ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ پارٹی والے بھی کہتے ہیں، اور یہی آواز اٹھاتی ہے وشال ملک، اٹھاتی ہیں مشال یوسف زئی، یہی آواز باقی لوگ بھی اٹھاتے ہیں، شیر افضل مروت نے بھی یہی مثال اٹھائی تھی۔ پھر پارٹی کے اندر سے علیمہ خان صاحبہ پر جو الزامات آ رہے ہیں، پچھلے دنوں سے وہ کھل کر آ گئے تھے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کل پریشان تھی تو فرسٹریشن میں انہوں نے یہ ہدایت جاری کی۔ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کا نقصان پارٹی کو ہوگا، عمران خان کو بھی ہوگا۔ خدا حافظ۔